السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی سورہ فرقان 25 سے لے کر 30 تک کی آیتیں پڑھی گئی ہے۔ آیتوں کی جو ہے نا مطالب سے پہلے میں بنیادی بات آپ کے ذہن میں رکھوں تاکہ قرآن کی جو اہمیت ہے ہمارے ذہن میں بیٹھے۔ کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں میدان حشر میں اللہ رب العالمین ہمارا جو فیصلہ کرنے والے ہیں، بالخصوص امت محمدیہ کا، وہ ہے کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کل آخرت میں اللہ رب العالمین حجت میں پیش کریں گے، تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہمارے نزدیک ہونا چاہیے، یہ وہ ان آیتوں کے روشنی میں ہم فیصلہ کریں۔ تو یہ آیتوں کے جو مطالب یوں ہیں: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اس دن جب آسمان بادلوں کے سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، نازل کیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یومن علی الکافرین عسیرا۔ اور اس دن حقیقی بادشاہی کس کی ہوگی؟ رحمان کی ہوگی۔ رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا، اس کے اندر اثر رکھنا، اور ہدایت کے لیے انبیاء کا انتظام کرنا اور ان پر کتب نازل کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ رحمانیت ہے، رحمانیت۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ نافرمانوں پر، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے بہت سخت بھاری دن ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، غور کریے، کافر کی تعریف ہو رہی ہے۔ کفر کس کو کہا جاتا، کافر کس کو کہا جاتا، اس کی اللہ رب العالمین کھلے طور پر آگے آیتوں میں وضاحت کر دے رہے۔ ہمارے نزدیک اللہ ماشاءاللہ کافر سے مراد کون ہے؟ جٹو بٹو والے، سرے سے انکار کرنے والے کافر ہیں ہمارے نزدیک۔ لیکن اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں وضاحت کر رہے ہیں، ایک ایمان والا ایمان لانے کے بعد اگر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے اور رسول کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ نیکی اور ثواب کا اختیار کر رہا ہے، وہ بھی کافر کے دائرے میں آ جائے گا۔ یہ ہم کو کسی کو کافر نہیں بولنا ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی کا، میں بولنے والا اور آپ سننے والے، ہم اپنا زندگی کا احتساب کریں، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کریں اللہ کی ان آیات کی روشنی میں۔ تو مطالب یوں ہے کہ وہ دن کیسا دن ہے؟ انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت دن ہوگا۔ اور وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ظالم
شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر پکارنے والے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا جو انجام ہے، جو اپنے آپ پر ظلم کر لیے، اللہ حق تلفی کرے، تو وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، چبائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راستہ پکڑ لیا ہوتا، رسول کے راستے کی پیروی کی ہوتی، رسول کے طریقے پر چلتا ہوتا، کوئی بدعت اور رسومات میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو وہ یہ عذرات کل میدان حشر میں کل پیش آنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کا جواب دیکھیے آپ، تو ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے میری جو ہے نا شامت، میری کمبختی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو آج ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمارے دینی رہنما ہیں، ہے نہیں؟ ہمارا ماحول ہے، ماحول کا رسم و رواج ہے، اور جو ہے نا سیاسی لیڈر ہے، یہ سب کون ہیں؟ ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ تو کل میدان حشر میں یہی شخص جس کو دوست بنایا دنیا میں، کل عذر پیش کرے گا اللہ کے سامنے، جو ہے نا جو ہے پچھتائے گا، کاش کہ جو ہے نا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلانا خلیلا۔ پھر لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ اس نے مجھے نصیحت آ جانے کے بعد، اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید، محفوظ شکل میں قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ہدی للناس، ہدایت کی کتاب موجود ہے ہمارے پاس، ہدایت آ جانے کے بعد مجھ کو کیا کیا؟ وہ گمراہ کر دیا، بے راہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ اور واقعی شیطان کون ہے انسان کا؟ شیطان انسان کو عین وقت پر چھوڑ جانے والا، دغا دینے والا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، انسانوں کو، انسانیت اور بندوں کو بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو چنے ہیں اور اس پر کتاب کو نازل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ابتدا سے سنت رہی ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آج کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے۔ اللہ کے رسول کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول کو کیوں بنائے؟ تاکہ امت اختلافات میں نہ بٹے، امت واحدہ بنے، ہر ایک گھر کے جو ہے نا جتنے افراد ہیں ساروں کا طریقہ ایک ہو، الگ الگ نہ ہو۔ اگر رسول کو مبعوث نہیں کرتے تو کل امت کیا کرتی؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں عذر پیش کرتی، پروردگار ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، تو ہمارے لیے رسول کو مبعوث کیوں نہیں کیا؟ تیرے احکامات کے مطابق رسول سے جو ہے نا عمل کروا کر ہم اس کے طریقے پر چلتے اور ہم ایمان والے ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جاتے۔ تو یہ عذر کل پیش کرے گا انسان، اس لیے اللہ رب العالمین کیا کیے؟ ہم ہی میں سے ایک رسول کو منتخب کرے، اور وہ ہے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اور ہم اللہ سے کل آخرت میں ملاقات کے امیدوار ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی کیا ہے؟ ایمان اور عمل میں معیار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کی زندگی میں آپ نے مکے میں 13 سال اور مدینے میں 10 سال مسلسل لا الہ الا اللہ کی دعوت کا کام کیا۔ آپ پر قرآن مجید کو اللہ رب العالمین ووقتاً فوقتاً تو نازل کیا،
اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن اب کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اور آپ کی سنت اور صحابہ کی ایک جماعت آپ نے تیار کی جو سبیل المومنین ہے، جس پر ہم کو ایمانی نہیں بلکہ ہمارے نیکی اور ثواب کے بھی طریقے کیسا ہونا ہے؟ ذکر و اذکار کے طریقے ہے، ثواب کے طریقے، نیکی کے جو طریقے ہم آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان ایجاد کر لیے، اس کا اطلاق اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہونا ہی ہدایت ہے، ورنہ گمراہی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ نساء 115 نمبر کی آیت. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی رسول کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ نیکی اور ثواب کا اختیار کرتے ہیں، سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی نیکی اور ثواب کا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ انجام کے اعتبار سے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وساعت مصیرہ. تو یہ جو بنیادی باتیں ہم اس لیے ذہن میں بٹھانا ہے، تو آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ نیکی اور ثواب کے خود ساختہ طریقے اختیار کر رہے ہیں. جیسے کہ ذکر و اذکار کے طریقے ہمارے پاس ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہاتھوں پہ گن رہے ہیں. اور جو ہے نا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے یا تو جانی نمازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بینجیاں گنے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ تصور یہی ہے ہمارا، کہ تصور یہ ہے، یہ لا علمی ہے. یہ لا علمی کیا ہے؟ جہالت ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے کیا کرے؟ کتاب کو نازل کرے اور رسول کو بھیجے، تاکہ رسول کے طریقے پر کتاب کے منشے کے مطابق عمل کیا جائے. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. ارے سبحان اللہ بولنا غلط ہے کیا؟ الحمدللہ بولنا غلط ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ بولنا غلط ہے. یہ بے شک اللہ کے کلمات ہے، لیکن اس کے ذریعے، اس کے روشنی میں ہم کیا کرنا؟ ہمارے مشرکانہ عقیدے کی نفی ہے. سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ آپ پریکٹیکل طور پر ادا کریے. ایسا بیٹھ کر جو ذکر و اذکار کے جو ہمارے جو طریقے ہیں، ہاتھوں پہ جو گنا جا رہا، یہ ثواب اور ثواب کا چکر ہے. یہ ذہن سے نکالنا ہے سب سے پہلے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بے شک اللہ کے کیا ہے؟ ایک پاک کلمے ہیں. اس کے ذریعے ہمارے مشرکانہ عقیدے کی نفی ہونا چاہیے. سبحان اللہ کے سے مراد کیا ہے؟ ایسی چیز، ایسی ذات جس میں کوئی جو ہے کمزوری باقی نہیں ہے، وہ ہم ہے، مخلوق ہے، محتاج محض ہے اور کمزور ہے. سبحان اللہ، تعریف ہے اللہ کی. کیوں؟ یہ کائنات کے کارخانے کا نظام اللہ رب العالمین تنہا اکیلا، بلا کسی رائے و مشورے کے، سفارشوں کے، اولاد کے، اللہ رب العالمین تنہا اکیلے چلا رہے ہیں. اس میں کوئی شریک و دخیل نہیں. تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ سزاوار اس کے لیے. تو یہ پریکٹیکل طور پر ادا کرنا ہے، ایسا بیٹھ کے کام کرنا نہیں. تو اس لیے وہ روایت ہمارے سامنے پیش نظر ہونا. کیا کر رہے ہیں؟ روایتوں کی روشنی میں دین کو جو ہے نا کیا کیا جا رہا؟ دین پر غلط جو ہے، دین پر ہم عمل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ صحیح دین پر ہے. جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث جو ہے نا روایت مروی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے صحابہ آپ کے جو ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو وہ جو لوگ تھے مسجد میں کچھ عمل دیکھیں اس طرح، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات ورد کر رہے ہیں گروپ میں بیٹھ کر. تو آپ سے پوچھتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے مسجد میں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو آپ فرماتے ہیں کیوں روکے نہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم آپ کے انتظار کر رہے، منتظر رہے. تو آپ گئے مسجد میں ان لوگوں کو جو ہے نا مخاطب کرتے ہوئے فرمائے یہ کیا عمل ہے؟ آج جس طرح مسلمان جواب دے رہے ہیں نا، ہم وہی قسم کا جواب تھا ان لوگوں کا. یہ سبحان اللہ بولنا غلط ہے، الحمدللہ بولنا غلط ہے، یہ تو ایک نیکی ہے نا، جس سے ہمارا تصور یہی ہے کہ ہم نیکی کو پانا چاہتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افسوس ہے تم پر، یہ الفاظ ہے عربی کے، تف ہے تم پر، تم اپنے گناہوں کو گنو. اللہ کے رسول کے انتقال کے چند دن بھی نہیں گزرے، ابھی ان کے کپڑے باقی ہیں اور ان کے برتن نہیں ٹوٹے. تم نے دین میں نیا کام بدعت کو ایجاد کر لیا.
یعنی نیکی اور ثواب کا ذکر و اذکار کا طریقہ تم نے اپنے طور پر ایجاد کیا، جو کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور وہ بھی کون ہے یہ صحابی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فوراً ان کو یہ عمل سے روک دیا. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عمل ایسے کر کے اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہم اگر زندگی گزار کے نیکی اور ثواب کے، کل آخرت میں کیا ہوگا؟ کل پچھتاوا ہوگا. بلکہ یہی نہیں ہے، ایسے کئی روایتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اللہ ماشاء اللہ کتاب کو کسوٹی نہیں بنا رہے. کتاب کو اگر کسوٹی بناتے ہوتے تو الحمدللہ کتاب کو اگر جو ہے نا فرق کرنے والی کتاب جانتے ہوتے تو کتاب کے روشنی میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہمارے اندر اللہ رب العالمین وہ تمیز پیدا کر دیتا. لیکن کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے برادر. یقین مانیے آپ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے تو نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. جب تم کتاب سے ایک اللہ کے الہ واحد ہونے کا ذکر کرتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، انکار کرنے والے تم کو نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو آج کچھ کیفیت ہماری بھی جب اللہ کا کلام پڑھ کر فرق کرنے کے لیے کسوٹی کہ اس پر جانچنے کے لیے پیش کیا جا رہا تو ایسے روایتوں کو ہم لا رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے. اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو ہے نا اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے. پھر بھی ہم کو خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے اللہ کا. منکرین قرآن ہو گئے نا، کتاب کا انکار کرنے والے ہو گئے. وہ روایت کو ماننا جو قرآن کے خلاف ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی سنت کا طریقہ کیا رہا؟ آپ کا نہ کوئی قول نہ فعل کتاب کے خلاف نہیں. یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے ہوائے نفس سے نہیں کہتے. وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں، کتاب کے مطابق کہتے ہیں. تو اس سے مطلب کیا ثابت ہوا؟ آپ کا خود ارشاد ہے، دارقطنی کی جو ہے نا حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میرے بعد میرے راوی میرے متعلق باتیں بیان کریں گے، ان باتوں کو قرآن پر جانچنا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو سمجھنا کہ وہ میں نے کہا، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ سمجھنا کہ میں نے نہیں کہا. پھر یہ حال ہے ہمارا، قرآن فہمی نہیں ہے. پھر حدیث بخاری کی ہے 3404 انٹرنیشنل نمبر، دیکھ لیجئے. انبیاء کی عصمت سے کھیلا جا رہا، انبیاء کے کیریکٹر سے کھیلا جا رہا. کیا یہ بات صحیح ہو سکتی؟ اور یہ بات بولنا بھی اس لیے ضروری ہے میرے بھائی ممبر سے، تاکہ ہم کو کسوٹی کی اہمیت معلوم ہو، قرآن کی اہمیت معلوم ہو، جس کو نظر انداز کر دیا جائے. انبیاء ایسے کام کر سکتے ہیں؟ یہودیوں کو ڈاؤٹ تھا کہ آپ کو برش کی بیماری ہے یا آپ کے خصیے بڑے ہو گئے ہیں، تو کیا کہہ رہے وہ لوگ؟ ان کو ڈاؤٹ ہوا تو ان کی شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے موجزانہ طریقہ اختیار کیا. یہ روایت بخاری 3404 میں لکھ دی گئی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے پانی نہا رہے تھے، کپڑوں کو جو ہے نا ایک پہاڑ پر رکھ دیے، وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگا. آپ ننگے نہا رہے تھے، تو یہاں تک کہ آپ جو ہے آپ کی بدن کی پرواہ کیے بغیر، ایک پیغمبر جو امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، پاکیزگی کا جو ہے علمبردار ہوتے ہیں رسول، تو کیا کرے؟ آپ کی بدن کی پرواہ کیے بغیر اس پتھر کے پیچھے بھاگ کر، ہاتھ میں عصا بھی ہے اور جو ہے نا اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے. اس مجمع میں چلے گیا پتھر جس کو شبہ تھا کہ آپ کو برص کی بیماری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ننگے ان جو ہے نا مجلس میں پہنچ گئے، تو ان کی شبہات کو اللہ تعالیٰ اس طرح دور کیا. یہ جو ہے سورہ احزاب کی 69 نمبر کی آیت کی روشنی میں جو ہے علماء کرام لکھ دی. کیا ایسی بات ہو سکتی؟ ایک پیغمبر اپنی بدن کی پرواہ کیے بغیر ایسا نکل سکتا ہے؟ اور ایسی گھڑی ہوئی روایات کی روشنی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو امت مسلمہ کو سلایا جا رہا ہے. آپ کو ہوشیار ہونا ضروری ہے، کتاب کی روشنی میں فرق کرنا. پھر ایسی روایات ہے بخاری میں ہے کہ ایک صحابی بیمار ہوئے، آپ کو جو ہے شدید بخار تھی، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ تو آپ جو ہے تجویز کرتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پیو، اور ایک روایت میں آیا دودھ پیو. دودھ کی بات تو سمجھ میں آ رہی جو پاک ہے اللہ نے حلال کی.
پیشاب ناپاک چیز ہے نا، جبکہ قرآن اگر ہمارے پاس کسوٹی ہوتی تو اس کو جب کا جب ہی رد کر سکتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے 157 نمبر کی آیت، رسولوں کو کیوں مبعوث کرتے؟ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں کو اللہ کے رسول پاک ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ وَاتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ کیا وہ برادر کسوٹی ہونا نا؟ اللہ نے جو چیزوں کو پاک ٹھہرایا ہے اس کو آپ حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ آپ ناپاک چیز کو پیو بولے۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال میں آپ نے شادی کی، 9 سال میں رخصتی ہوئی، کتنی غلط بات ہے۔ آپ ایک نوجوان لڑکے کو پوچھیے آج کے بھی، ارے میاں یہ 6 سال کی لڑکی ہے تو شادی کر، وہ بھی بولے گا نہیں۔ 6 سال کی ایک لڑکی، چھوٹی لڑکی، اور وہ بھی ایک رسول جو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نمونہ، آئیڈیل، ایمان اور عمل میں آپ معیار ہے، جبکہ قرآن مجید خود الحمدللہ سورہ نساء میں ہے اور پھر سورہ جو ہے انعام کے اندر دلیل ہے۔ یتیموں کی تم کیا کرو؟ کفالت میں ان کے جو ہے محاسبہ کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ بلاغت کی عمر، شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو تم کیا کرنا؟ ان کو ان کی امانتوں کو لوٹا دینا، جبکہ جوان ہو جائیں گے جلدی جلدی تم کھاؤ مت۔ یعنی شعور نہیں ہے، شعور کی حالت کب آتی؟ بیدار ہوتی انسان کو نفع اور نقصان کو سمجھنا۔ پھر وَآتَ الْمَالَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، سورہ انعام کی آخری رکوع کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت بھٹکو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، شعور کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھنے لگے جو ہے نفع اور نقصان۔ کیا اس کے خلاف اللہ کے رسول 6 سال کی عمر کی لڑکی کو شادی کر سکتے؟ کیا ہے برادر، ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے؟ افسوس ہے نا۔ تو ایسی باتیں عقائد میں بھی جو ہے ایسی کئی روایات ہے جس کی روشنی میں ہمارے عقائد کو جو ہے نا کیا کیا گیا؟ مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں، جبکہ قرآن شاہد ہے رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ جس کا واسطہ، جس کا وسیلہ دے کر پکارا جا رہا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان مہجورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں بیان ہے۔ یہ اولیاء کا اور یہ انبیاء کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے رحمت کے مستحق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جس کا وسیلہ اور جس کا واسطہ دینے کی کوشش کر کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، بزرگان دین کی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے قرب کے امیدوار ہیں، رحمت کے مستحق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے جو ہے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، اور ہے ہی اللہ کا عذاب ڈرنے کے قابل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں سوچئے۔ تو میرا کہنا یہ، ہمارا یہ کہنا ہے، قرآن کو بنیاد بنانا ضروری ہے ورنہ گمراہی یقینی ہے۔ روایتوں میں صحیح اور غلط 2 باتیں بھی ہیں، یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو پہچانیں اور کل آخرت میں دوزخ سے بچیں، ورنہ یقینی مانیے کہ کل آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ کل جو آیتیں میں نے پیش کیا ہے حجت میں، کل اللہ رب العالمین کتاب کو پیش کر رہے ہیں، جی کل بندہ عذر کرے گا، پچھتائے گا، ہاتھ کو کاٹے گا، چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ہدایت آ جانے کے بعد، نصیحت آ جانے کے بعد مجھے جو ہے بھٹکا دیا، بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اور شیطان انسان کا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور وہ عین وقت پر ہم کو چھوڑ جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دغا دیتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے برادر، شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری امت قرآن کو کسوٹی نہیں بنائی، فرق کرنے والی کتاب نہیں جانچی، ثواب و برکت کے چکر میں پڑی، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے پڑھی، دکان و مکان کی افتتاح کے لیے پڑھی، جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھی، لیکن ہدایت کے لیے سمجھ کر اللہ سے جو ہے نا آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں پڑھی۔ اے میرے پروردگار، قرآن کو میری امت چھوڑ چکی تھی،
کل میدان حشر میں یہ حجت کل قائم کریں گے اللہ تعالیٰ. یہی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں 57 58 56 57 58 59 پڑھ لیجئے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الشاکرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اس دن ایک گروہ انسانی کہے گا کاش میں اللہ کے معاملے میں جو ہے نا ایزی نہیں لیا ہوتا, کوتاہی نہیں برتی ہوتی, کاش کہ میں کیا کرتا, میں مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. اللہ کی آیتوں کا مذاق ہی ہے نا یہ. جتنی باتیں میں ابھی آپ کے سامنے خطبے میں رکھا ہوں, اللہ کے کتاب کے مقابلے میں جو باتوں کو قبول کرنا یہ مذاق ہے, مذاق نہیں اڑایا ہوتا. اور اللہ تو مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ہدایت پاتا اور متقیوں میں سے, نافرمانی کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا. ایک گروہ انسانی کہے. اور ایک گروہ انسانی جب عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار مجھے جو ہے نا ایک مہلت اور دے دے, دنیا میں واپس جا کر میں صالح عمل یعنی محسنین میں سے ہو جاؤں, لگن سے پیروی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. ہرگز نہیں. بلا قد جاءتک آیاتی, میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی. فکذبت بها, چونکہ روایتیں تھیں جھٹلایا. قرآن کے مقابلے میں وہ بات کو قبول کرنا جھٹلانے کے تعریف میں آتا. تکبر کرا, ہدایت کو جو ہے نا کیا کرا تو کسوٹی نہیں سمجھا, اس کو سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب ہے, علماء کے سمجھ میں آنے والی کتاب سمجھا. ہدی للناس کو کیا سمجھا تو ہدی للعالم سمجھا, ہدی للمفتی سمجھا. تو کیا کرا, تکبر کرا, جھٹلایا, تکبر کرا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ کل جو ہے فرد جرم ہر شخص کے ساتھ لگنے والا ہے اگر ہم قرآن کو جو ہے کسوٹی نہیں بنائیں گے اور سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. تو یہ کتنی بہترین کلام ہے, دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس سے محروم ہیں. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کل آخرت میں حجت میں کیا پیش کریں گے, سورہ زمر ہی کی آیتیں ہیں, آخری رکوع کی آیتیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. جب جہنمی کیا ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا, اور وہ جب جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان کے داروغہ فرشتے کہیں گے, پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے, اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائے. دیکھیے کل قرآن مجید امت محمدیہ کے لیے حجت قائم کرے گے اللہ تعالیٰ. میں اللہ کی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائے اور تم کو اس ابدی زندگی کے عذاب سے نہیں ڈرایا. بے شک آئے تھے, لیکن کیا ہوا, ان کی کم بختی, ہماری جو کم بختی ہے ہم پر غالب رہی ہے دنیا کی زندگی, اور ہم خود قانون ہدایت سے محروم ہیں. اس کے پاداش میں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جو ہے نا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہو. تو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا, لیکن کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے برادر. روایتوں کے مقابلے میں اسماء و رجال بول رہے ہیں, اور جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑتا, کس سے مروی ہے دیکھنا پڑتا, کون سے صحابی سے جو ہے نا مروی ہے دیکھنا پڑتا, ان کی ثقافت, ان کی جو ہے نا نادانی, ان کا کیریکٹر, ان کا وہ پیش نظر رکھنا پڑتا. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میری بات اگر قرآن کے خلاف اگر تم تک پہنچے تو اس کو جو ہے کیا کرنا, آپ قرآن کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیں, قرآن کے موافق ہونے والی بات کو قبول کریے. اللہ تعالیٰ عقل دیے ہیں, عقل کا استعمال دنیا کے لیے کر رہے ہیں. عقل میں سماعت, بصارت, دماغ و دل داخل ہے, لیکن دین میں جو ہے نا عقل کو دخل نہیں ہے. جو بولنا کتنی بڑی غلط بات, دین عقل والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ کے الفاظ آئے قرآن مجید. یہی لوگ عقل والے ہیں. کون ہیں عقل والے؟ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کر کے
اللہ کی کتاب کو کسوٹی بناتے ہیں اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کی طرف خالص رجوع کرتے ہیں، ایسے بندوں کو میرے خوشخبری سنا دو جنت کی۔ اور یہ بندے میرے کیسے بندے ہیں؟ جب اللہ کا قول قرآن سنتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کی احسن انداز سے لگن کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ یتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ قرآن سن رہی پھر غور و فکر نہیں کر رہی، اندھے بن کر اگر زندگی گزار رہی تو کل آخرت میں نقصان ہوگا۔ تو قرآن ہے، کسوٹی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھی۔ منشا الہی سمجھیے، ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہم ایک وقت مقرر تک کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے، جنت اور دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کل فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو کسوٹی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأكبر۔